اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1974 میں جب جماعت احمدیہ کے وفد کو قومی اسمبلی میں جانا پڑا، ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ جہاد کے منکر ہیں۔ حالانکہ جماعت احمدیہ جہاد کی کبھی بھی منکر نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جنگ کے بعد جب واپس آئے تو فرمایا کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ تلوار کا جہاد جو تھا وہ چھوٹا اس کو کہا گیا، اور جو نفس کے خلاف جہاد تھا، نیکی کرنے کے لیے جو جہاد تھا، وہ اس کو بڑا جہاد کہا گیا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں صاف حکم ہے، دین کے پھیلانے کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی، بلکہ دین کی ذاتی خوبیوں کو پیش کر کے، نیک نمونہ پیش کر کے اسلام کو پھیلایا گیا۔ 13 سال مکہ میں مسلمانوں نے ماریں ہی کھائی ہیں، تلوار نہیں اٹھائی۔ تو یہ خیال کرنا کہ ابتدا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار کا حکم ہوا، کیونکہ وہ تلوار دین کے پھیلانے کے لیے نہیں کھینچی گئی تھی، بلکہ وہ تو دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے کی گئی تھی، مگر دین کے لیے جبر کرنا کبھی بھی یہ اسلام میں نہیں شامل ہوا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے یہ سن لیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے فکرہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ آج کل کے ملا یہی کہتے ہیں، جو مودودی کے خاص طور پر تابع دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں بالکل جبر نہیں ہے۔ تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا، اور جبر کے کون سے سامان تھے؟ مسیح موعود دنیا میں آیا تاکہ دین کے نام سے تلوار اٹھانے کے خیال کو دور کرے۔ یہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے کہ دین میں جو یہ خیال پیدا ہو گیا ہے ملا کی طرف سے کہ جہاد جو ہے یہ فرض ہے، یہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، اس لیے آج بھی وہی اسلام ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام نے جتنی بھی لڑائیاں کی ہیں وہ دفاعی لڑائیاں کی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت تلوار کے زور سے دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ تو اسلام میں تو براہین سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی عشائت میں تلوار کی مدد کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اس کی تعلیم کی ذاتی خوبیاں ہیں، اس کے حقائق و معرف و حجج و براہین، خدا تعالیٰ کی زندہ تائیدات اور نشانات، اس کی ذاتی جذب، ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس کی ترقی اور شناخت کا موجب ہوئی ہیں۔ اس لیے وہ تمام لوگ آگاہ رہیں جو اسلام کے بزور شمشیر پھیلائے جانے کا اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اسلام کی تاثیرات اپنی عشائت کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے، یعنی کہ تلوار کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ میرے پاس آ کر دیکھ لے کہ اسلام اپنی زندگی کا ثبوت براہین اور نشانات سے دیتا ہے۔
یہ مرزا صاحب فرماتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے چاہا ہے اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان تمام اعتراضات کو اسلام کے پاک وجود سے دور کر دے جو خبیث آدمیوں نے اس پر کیے ہیں۔ یعنی یہ الزام جو لگایا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ اعتراض جو ہے یہ دور کرنے کے لیے مسیح موعود کی ضرورت پڑی ہے اور امام مہدی کی ضرورت پڑی ہے۔ تلوار کے ذریعے اسلام کی اشاعت کا اعتراض کرنے والے اب سخت شرمندہ ہوں گے، کیونکہ اسلام میں جبر کو دخل نہیں ہے۔ اسلام کی لڑائیاں 3 قسم سے باہر نہیں۔ نمبر 1، اسلام میں دفاعی طور پر یعنی بطریق حفاظت خود اختیاری اس کا حکم ہے۔ نمبر 2، بطور سزا یعنی خون کے عوض میں خون، یعنی جو مجبور کرے، جو پہلے ظالمانہ حملہ کرے اس کا جواب دینا۔ نمبر 3، بطور آزادی قائم کرنے کے، یعنی انسان کی آزادی جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے ہے، بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے، ایسے ظالموں کی قوت کو توڑنے کہ جو مسلمان ہونے پر ان کو مارتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ پس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبر اور قتل کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے، تو پھر کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کے انتظار کرنا سراسر لغو اور بیہودہ ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآنی تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے۔ یہ دلائل دیے ہیں اسمبلی میں کہ اسلام جو ہے، کیونکہ مولانا مودودی نے اپنی تعلیم میں اس بات پہ زور دیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ یہ ان کا اعتراض بالکل لغو اور غلط ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ حسن اخلاق سے اور پیار سے اور انصاف سے اور خدمت خلق سے اور روحانی طور پر دعائیں کرنے سے یہ اسلام پھیلا ہے، اور آج اس کا نمونہ جو ہے وہ قادیان میں اور جماعت احمدیہ میں اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ یہ ان کو اسمبلی کو بطور نصیحت بتایا گیا ہے کہ جہاد کا جو فلسفہ ہے وہ جہاد بالسیف نہیں ہے، جہاد بالقلم کا زمانہ ہے۔ جب سیف کا زمانہ تھا اس وقت سیف چلی تھی، اب قلم سے کے ذریعے سے یعنی میڈیا کے ذریعے سے، اشاعت کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے اب قلم کے ذریعے سے جو جہاد ہے وہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب قلم سیف کے ذریعے سے چونکہ جہاد نہیں ہو رہا، کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو زبردستی عیسائیت یا یہودیت یا کافرانہ اپنے مذہب میں نہیں داخل کر رہے۔ اس لیے اسلام میں بھی یہ ہے کہ جس طرح کا دشمن حملہ کرتا ہے اس کا دفاع کیا جائے۔ دشمن نے میڈیا کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابیں لکھ کر، اشاعت کر کے اپنے مذہب کو پھیلایا اور اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب اسلام نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ بات ہمیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر بتائی ہے کہ جس طرح کا حملہ ہو اس کا دفاع ہو۔ جہاد بالکل ختم نہیں ہوا، جہاد کا بالکل انکار نہیں ہے،
لیکن جہاد کی شکل بدل گئی ہے۔ جس طرح کا دشمن حملہ کرے گا اس طرح کا اس کو جواب دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جہاد پر پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔